مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما ہیں. چوتھے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے 2 اونٹنیاں آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں تو دوسری اونٹنی پر عبداللہ بن اریقط جو رہبر ہیں اور عامر بن فہیرہ وہ بیٹھ جاتے ہیں. اریقط عبداللہ بن اریقط جو رہبر ہیں ساحل کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ راستہ جو عام راستہ نہیں ہے، سمندر سے کنارے والا راستہ اختیار کرتے ہوئے لے جاتے ہیں. ظاہر بات ہے نیا راستہ ہے اور راستہ بھی دور دراز کا راستہ ہے، اس کی طرف سے لے جاتے ہیں. اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. کفار کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے کہ جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت زندہ یا بحالت مردہ نعوذ باللہ لے آئے گا وہ 100 اونٹوں کا انعام پائے گا. اس اعلان کے بعد بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالی سبوں کو ناکام کرتے ہیں. انہی میں سے ایک سراقہ بن مالک بن جوشم ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ادھر ادھر سرگرداں پھر رہے ہیں. اچانک سراقہ کی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اور گھوڑے کو دوڑاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں الہی اس کے شر سے بچا. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں، ادھر سراقہ کا گھوڑا گر جاتا ہے اور سراقہ بھی گر جاتا ہے. پھر وہ اپنے گھوڑے کو اٹھاتا ہے، خود بھی اٹھ جاتا ہے اور پھر دوڑ لگاتا ہے اور بالکل قریب جب پہنچ رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ سراقہ کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس جاتے ہیں. تب اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہے، اب میرا ان پر کوئی داؤ چلنے والا نہیں ہے. تو اس وقت وہ اپنی جان کے امان مانگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا تردد اس کو جان کے امان دے دیتے ہیں اور اس کے لیے امان نامہ لکھا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سراقہ سے کہتے ہیں ما بالک یا سراقہ،
ما بالک یا سراقہ اذا لبست سواری کسرا، اے سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ اور پھر سراقہ یہ کہتے ہوئے جاتا ہے کہ جو بھی آئے گا میں اس کو روک دوں گا۔ اس کے بعد اسی دوران ایک اور آتے ہیں، بریدہ اسلمی آتے ہیں، اور جب ان کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے تو جس ارادے سے اور جس لالچ میں آئے ہیں، 100 اونٹوں کی لالچ میں آئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر ان کا ارادہ بدل جاتا ہے اور وہ آغوش اسلام ہو جاتے ہیں، اور اپنے ساتھ اس وقت 70 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لاتے ہیں۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سراقہ نے چاہا، کفار نے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم لوگ ان کی مدد نہیں کرو گے تو بے شک اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اس وقت جبکہ کافروں نے ان کو نکالا، ان کے شہر سے نکالا، جبکہ ان میں دوسرے کا دوسرا کون، دونوں ساتھ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں۔ اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی مدد قدم قدم پر اللہ کی مدد ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ پھر جو 27 صفر المظفر کو نکلے ہوئے ہیں ہجرت کے ارادے سے، اور آگے بڑھتے ہیں، اور پھر درمیان میں خیمہ ام معبد کا خیمہ ملتا ہے، ٹینٹ ملتا ہے۔ یہ ام معبد بنو خزاعہ کی عورت ہے اور مہمان کی خاطرداری میں مشہور ہے، بیچاری غریب عورت ہے، بڑھیا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی چیز کے تعلق سے معلوم کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے اگر میرے پاس کھانا ہوتا تو آپ کے کہنے سے پہلے میں حاضر کر دیتی، وہ معذرت کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ وہاں پر جو ایک بکری تھی اس پر پڑتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ بکری یہاں کیوں کھڑی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ بکری بہت ہی لاغر ہے، اس کی ہڈی کے اندر گودا نہیں ہے اور یہ ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس لیے یہاں پر اس کو باندھ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دوہوں، تو کہتی ہیں کہ اگر اس کے اندر دودھ ہے آپ دودھ لے سکتے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کر اس کے تھن پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کرشمہ دیکھیے، دودھ تھن میں دودھ بھر جاتا ہے، برتن منگواتے ہیں برتن بھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں کے جو ساتھی ہیں دودھ پیتے ہیں، پھر برتن بھر جاتا ہے، پھر ساتھی دودھ پیتے ہیں اور پھر برتن بھر جاتا ہے، تو ام معبد کے گھر میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو معبد جو ام معبد کے شوہر ہیں آتے ہیں، اور جب دودھ دیکھتے ہیں اور گھر میں نورانیت دیکھتے ہیں کہ گھر کا نقشہ بدل گیا ہے، ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہے، تو سوال کرتے ہیں آخر کیا ماجرا ہے؟ تو ام معبد فرماتی ہیں کہ ہمارے یہاں پر ایک بہت ہی زبردست آدمی کا گزر ہوا، خوش اخلاق اور ایسے کردار کے مالک اور ایسے حسین و جمیل، اس کی ہم توصیف بیان نہیں کر سکتے، اور اتنی اچھی توصیف بیان کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو ہیں اور شیریں کلام کرنے والے اور بہترین انسان، ایسے انسان کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہے، ابو معبد کہتے ہیں
ہاں یہی وہ انسان ہے، یہی وہ صاحب قریش ہیں جس کے بارے میں میں تلاش کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعد میں دونوں حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور 27 صفر المظفر کو جو نکلے تھے، اب 8 ربیع الاول ہے، 8 ربیع الاول کو قبا میں حاضر ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جو سب سے پہلے کام کرتے ہیں، اللہ تعالی کی عبادت کے لیے گھر تعمیر کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے ایک گھر تعمیر کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے کام کیے جا سکتے تھے، نہیں، اللہ کا گھر، مسجد اللہ کی عبادت کے لیے یہ سب سے اہم ترین چیز ہے، اسی کو ترجیح دی جاتی ہے اور سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ مسجد جو ہوتی ہے وہ صرف نماز کے لیے نہیں، بلکہ اس میں دوسری بہت سارے کام، انسانیت کی خدمتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ گویا کہ مسجد ایک گویا کہ وہ مرکز ہے جس کے ذریعے سے پوری اسلامی سوسائٹی میں پاور تقسیم ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں پر 8 ربیع الاول کو پہنچے ہیں اور وہیں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت سپرد کرنے کے ذمے جن کے حوالے کیا تھا، وہ آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے روز وہاں سے نکل پڑتے ہیں، یعنی 11 ربیع الاول کو، اور وہاں سے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ راستے میں جب جمعہ کا وقت آتا ہے تو بنی سالم کے محلے میں پہنچے ہیں، وہاں پر اسلام کا سب سے پہلا جمعہ ادا کرتے ہیں، تاریخی جمعہ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تعلق سے عرض کرتے ہیں، اسلام اور خاص طور پر تقوی کے تعلق سے نصیحتیں کرتے ہیں، اور پوری تفصیلی خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرماتے ہیں۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور وہاں پر مدینہ منورہ میں صحابہ آپ کے منتظر ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقبال ہوتا ہے مدینہ منورہ کے اندر، وہ بہترین اور بڑا ہی شاہانہ اور بڑا ہی پرتپاک استقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جاتا ہے۔ اس پورے سفر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو قربانیاں دی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے ان کا، وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر موقع پر آگے ہیں، ہر کام میں آگے ہیں، چاہے وہ غزوہ تبوک کا مرحلہ ہو، چاہے وہ نماز پڑھانے کا مرحلہ ہو، اور کوئی مرحلہ ہو، ہر کام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے رہتے ہیں۔ بس ہجرت کے اس سبق سے ہمیں بہت سارے دروس حاصل ہوتے ہیں، بہت سارے پیغامات ملتے ہیں، بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی پورے سفر میں ہمیں نظر آتی ہے، اور اللہ پر کامل توکل اور بھروسہ آپ نے جو کیا ہے وہ نظر آتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے ان مسائل میں، جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، ان سے ہم سبق حاصل کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منصوبہ بندی کی تھی ان منصوبہ بندی کو ہم اپنائیں، اور ہم اگر اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جملہ مسائل اللہ تعالی حل فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق